اهتدوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق و شوق، محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر ہے تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر ہے تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال تاریخ صاحب تحفظ ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت کے عنوان سے منعقد کی گئی یہ کانفرنس قائد سندھ برادر عزیز علامہ راشد خالد محمود سمرو دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ مجھ سے پہلے برادر قائد جمعیت حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی بیان فرمایا۔ آپ کے اور قائد سندھ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، اپنی حاضری اس بابرکت اور عظمت والے پروگرام میں لگوا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 18 اکتوبر یہ جو پروگرام جس کے لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا کہ 18 اکتوبر کو اہل سندھ کے ہر فرد نے کراچی کی اس عظیم الشان کانفرنس اور اس اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سے یعنی 2018 میں توجہ کیجئے ملک پاکستان پر 2018 25 اکتوبر یعنی 18 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات اور اس کے انعقاد میں منعقد ہونے والے انتخابات اور سلیکٹڈ جو حکمراں آئے، ایسے وائرس نے اس ملک پر حملہ کیا۔ آپ کو علم ہے کہ اس وائرس سے پوری قوم اضطراب کا شکار ہے، جہاں غریب، مسکین، حاری، مزدور، تاجر
اس سے متاثر ہوا، وہی آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ دیکھیے ایک یہودیت کے پرچار کے لیے قادیانیت کو یہاں پھلنے اور پھولنے کا راستہ دینے کے لیے ان کو لایا گیا۔ دوستو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ملک پاکستان کا قیام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی بنیاد پر۔ آج جو صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، جمعیت علماء اسلام ابتدا سے لے کر آج یعنی 7 اکتوبر سن 2020 تک توجہ کیجئے، جو میدان عمل میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، میری اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام، یعنی ملک کے طول و عرض میں خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ اور چھوٹ تک، پورے ملک میں ختم نبوت کے نعرے کو
یہودی ایجنٹ نے یہودی دوزہ جنگا یہودی دوزہ قادیانی دوزہ امریکہ جو ایجنٹ دوزہ نعرہ تکبیر سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے سننے والے مکے والے خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی محبت سے سبحان اللہ بآواز بلند سبحان اللہ جو یہاں زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند سبحان اللہ خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء خطاب سننے والے مکے والے سجاول والوں تیرے اور میرے نبی کا پہلا خطاب ہے فرمایا ابو جہل بولو عتبہ بولو شیبہ بولو ابو جہل بولو عبداللہ ابا ہے میرا بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا عبد المطلب دادا ہے میرا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا سننے والے مکے والے خطاب کرنے والے سرور کائنات امام الانبیاء کہہ اٹھے مکے والے صادق ہے تو سچا ہے تو امین ہے تو امانت دار ہے تو آج تک تیری زبان سے کوڑی بات نہیں نکلی آج تک کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولا سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا کیا تم یقین کرو گے کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے سرور کائنات نے اعلان فرمایا مکے والو آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں جو چاہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے وہ میرے ساتھ مل کر کہے قولو لا الہ الا اللہ حاجت روائی اللہ ہے مشکل کشائی اللہ ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے ساری کائنات کا پالن ہاری ایک اللہ ہے کہنے لگے نہیں مانیں گے نہیں تسلیم کریں گے ارے ایک کو مانیں گے عزا کہاں جائے گا منات کہاں جائے گا یہ 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے بدھ کہاں جائیں گے سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بیت اللہ میں سجائے میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حی بھی ہے قیوم بھی ہے زندہ ہے ہر جگہ موجود ہے میں تمہیں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل جو اندھیرے سے روشنی لاتا ہے جو روشنی سے اندھیرا لایا کرتا ہے میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی جو مردہ سے زندہ پیدا کرے جو زندہ سے مردہ پیدا کرے یہاں جمع ہونے والوں عظمت صحابہ میں آنے والوں تحفظ ختم نبوت سے پیار کرنے والوں ابو جہل کہنے لگا نہیں مانوں گا ابو لہب کہنے لگا نہیں مانوں گا انہی کے درمیان میں ایک جوان کھڑا ہے آگے بڑھ کر کہنے لگا بتاؤ تو صحیح پیغام کیا ہے بتاؤ تو صحیح دعوت کیا ہے آقا نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کالج والوں یونیورسٹی والوں دفتروں والوں تھڑے لگانے والوں مارکیٹ اور بازاروں میں رہنے والوں یہ جوان آگے بڑھ کر کہنے لگا آقا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں ایمان لایا میں گواہی دیتا ہوں تو بھی سچا ہے تیری دعوت بھی سچی ہے یہ وہی جوان ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آج میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے عثمان ذی النورین میرے
بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ غلامان محمد کہیں سبحان اللہ، اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ، آقا کے غلام کہیں سبحان اللہ، جمعیت علماء اسلام کے پروانے کہیں سبحان اللہ۔ 1,24,000 صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ توجہ کرو، گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ارے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آقا کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سجاول والوں، سامنے جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب ہے، ادھر سرور کائنات کا غلام حبیب بن زید ہے۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے حبیب تو مجھے پہچانتا ہے یا نہیں؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے مسلمہ کذاب، ساری دنیا کے سامنے میں نبی کا غلام حبیب بن زید کہتا رہوں گا، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ مسلمہ کذاب کہنے لگا پکڑ لو سجاول والو، حبیب بن زید نبی کے صحابی کو پکڑا گیا۔ مکان غضب نہیں کیا، زمین بنی کسی کی نہیں چرائی، کوئی اور جرم نہیں ہے۔ حبیب بن زید نبی کا غلام یہ کہتا ہے آقا پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میرا نبی آخری نبی ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، میں سننا چاہتا ہوں، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا کہتا ہے کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ مسلمہ نے کہا پکڑو پکڑو اس کی ہاتھ پکڑ لو، ایک انگلی کو پکڑو 3 جگہ سے کاٹو، دوسری انگلی کو پکڑو 3 جگہ سے کاٹو، تیسری انگلی کو پکڑو 3 جگہ سے کاٹو۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں، عظمت صحابہ، اہل بیت کے لیے آنے والوں، توجہ کرو، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا گیا، ایک انگلی کو 3 جگہ سے، دوسری انگلی کو 3 جگہ سے، تیسری انگلی کو 3 جگہ سے، 10 انگلیاں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاٹ دی گئی۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے حبیب بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ سناؤ، اسے کہتے ہیں ختم نبوت سے محبت، اسے کہتے ہیں آقا کی غلامی۔ 10 انگلیاں 3 جگہ سے کٹ گئی۔ حبیب بن زید کہتا ہے میں اب بھی کہتا ہوں تو کوڑا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ کہنے لگے ہاتھ پکڑ کے کاٹ دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، گردن اتار دی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت تو نوش کیا، لیکن توجہ کرو خون کے قطرے قطرے سے آواز آتی رہی میرا نبی سچا نبی ہے۔ ختم نبوت زندہ باد ہے، ختم نبوت زندہ باد ہے۔ ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے جمعیت علماء اسلام توجہ کرو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ میدان ہو، وہ چوک ہو، وہ چوراہا ہو، ارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے نعرے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے بلند کروائے، اکابرین علماء نے بلند کروائے۔ یہ پارلیمنٹ کی دیواروں سے ختم نبوت کے نعرے جمعیت علماء اسلام اور توجہ کیجئے دیگر جماعتوں نے مل کر بلند کرائے۔ اس ملک میں عادلانہ اسلام کے نظام کے لیے، یہ وائرس سے حفاظت کے لیے اور اس وائرس سے ملک کو پاک کرنے کے لیے 18 اکتوبر کو توجہ کیجئے، ہر شخص کا، جماعت کا
اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دے کر انشاءاللہ ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے آخری قطرے تک اللہ میری اور آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.